بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقے کے لیے تھی؟ جواب ہے، جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ سوال ہے، کس نبی نے سب سے پہلے زیر ناف بال کاٹے؟ جواب ہے، سب سے پہلے زیر ناف کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ 10 جگہوں پر۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 نکاح کیے تھے۔ سوال ہے، کون سے نبی جانوروں اور جنات سے باتیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ جواب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سطر کو ڈھانپ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عقد کے بعد ولیمہ کس نے کیا اور کیا کھلایا؟ جواب ہے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایجاد و قبول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گائے ذبح کرائی اور کھانا پکوا کر مہمانوں کو کھلایا۔ سوال ہے، کس صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے؟ جواب ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جسے نبوت سے نوازا گیا۔ جواب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا کیا نام تھا؟ جواب ہے، ابو لولو فیروز۔ سوال ہے، قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے، صحیح بخاری۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جو دوبارہ زندہ ہوئے؟ جواب ہے، حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کتنے دن جاری رہا؟ 40 روز تک۔ کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ اے الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب ہے، میں یہ کہتا ہوں، اے اس بستی کے رہنے والوں، تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟
سوال ہے جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب ہے 40 سال ہوگی۔ قرآن پاک میں سمود لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ سمود ایک قوم کے سردار اور جد اعلیٰ کا نام ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 26 مرتبہ آیا ہے۔ عاد اور سمود ایک دوسرے کے کیا لگتے تھے؟ عاد اور سمود دونوں باپ بیٹے تھے۔ عاد سے قوم عاد وجود میں آئی اور سمود قوم سمود کا جد امجد کہلواتا ہے۔ سوال ہے شیطان 80,000 سال تک کن کا ساتھی رہا؟ جواب ہے شیطان 80,000 سالوں تک فرشتوں کا ساتھی رہا۔ سب سے پہلے کوڑے مارنے کی سزا کس نے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کس زوجہ کے پاس تھا جو بیماروں کو دھو کر پلاتی تھی؟ جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا جو وہ بیماروں کو دھو کے پلاتی تھی۔ سوال ہے انسان کو کہاں پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہ جیسے تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ سوال ہے انسان کس چیز میں آسانی سے پھنس سکتا ہے مگر اس سے نکلنا آسان نہیں؟ جواب ہے مشکل وقت۔ مذہب کے معنی کیا ہیں؟ مذہب کے معنی راستہ ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلے اذان دینے کی سعادت کس نے حاصل کی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزا۔ عورت کے کیا کھانے سے بچے خوش اخلاق پیدا ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ بہی کا دانہ کھائے تاکہ اس کے بچے خوش اخلاق پیدا ہوں۔ اس کے علاوہ حمل کے آخری 3 مہینوں میں کھجور کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی بچے خوش اخلاق اور بردبار پیدا ہوتے ہیں۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا، کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ انفال کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ انفال کا مطلب اموال غنیمت ہے۔ قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟
قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ پانی سے نکالا ہوا۔ انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال ہے کون سی نماز پر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز پر۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟ جواب ہے نماز کو۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب ہے مکہ کے نزدیک مینا میں۔ سوال ہے کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا تھا۔ اصحاب کہف جس غار میں مقیم رہے اس غار کا دہانہ کس طرف تھا؟ شمال کی طرف۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ قرآن حکیم کا ایک نام البرہان بھی ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہہ تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن زوجہ مطہرہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ کاش میں آج سے 20 برس قبل مر گئی ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ کس جنگ کے بارے میں کہے؟ جنگ جمل کے بارے میں۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ عمرو بن لہی نے۔
سوال ہے اگر کسی عورت کو حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر سے کوئی مادہ خارج ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے اگر کسی عورت کو حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر سے کوئی مادہ خارج ہو تو اس کو حیض کا خون شمار نہیں کریں گے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل کیے؟ جواب ہے 10 صحیفے۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی۔ سوال ہے قرآن پاک میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے دودھ کو۔ عاد ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں۔ قوم عاد کے لوگوں کا قد کیا تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ پیغمبروں کا مسکن کس کو کہا جاتا ہے؟ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث ہیں۔ سوال ہے دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں مسجد صوفیہ۔ سوال ہے باب الریان کن کے لیے جنت کا دروازہ ہے؟ جواب ہے روزے داروں کے لیے۔ سوال ہے کون سا ملک سب سے زیادہ سونا نکالتا ہے؟ جواب ہے چین۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا؟ جواب ہے سایہ۔ سوال ہے یہودی سردار کعب بن اشرف کو کس صحابی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا؟ جواب ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔ جواب ہے عمران۔ سوال ہے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب ہے اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب ہے 9 یا 10 سال قید ہوئی۔ جو لوگ مر جاتے ہیں کیا ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے دعا کی ہے؟
جی ہاں، مرحومین کو علم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے دعا کی ہے، کیونکہ اللہ پاک ان کو اطلاع فرماتے ہیں کہ فلاں بندے نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ سوال ہے، کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب ہے، جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال ہے، کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟ ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ سوال ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم ہوگا؟ جواب ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سوال ہے، بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب ہے، 70 سال تک۔ سوال ہے، حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانے ہو گیا؟ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو کیا یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے؟ جواب ہے، اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے۔ سوال ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں عیسائیوں کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا، اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں یکے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب ہے، 9 تلواریں۔ سوال ہے، ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے، درزی کا۔ سوال ہے، سیدنا زینب کا روزہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے، دمشق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیالوں کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیالوں کا نام عیر اور عیان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اپنے آپ کو کس حالت میں پایا؟ برہنگی کی حالت میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ 3 مرتبہ۔ سوال ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب ہے، 8 ہجری کے شروع میں۔
سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آخر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ سوال ہے معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ان پیالوں میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 پیالوں میں سے کس پیالے کو پسند فرمایا؟ جواب ہے معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے، ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اسم محمد 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب ہے 8ویں پشت سے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کے برے فعل کی وجہ سے اجتماعی عذاب کون سا نازل ہوا؟ جواب ہے کنکروں اور پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا اور بستیوں کی بستیاں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کی گئی اور الٹی کر دی گئی۔ اہل یثرب کے پرانے معبود لات کا بت کس کے ہاتھ سے ٹوٹا؟ حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔